شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور قدر و کرم سے ہم سب حضرات حضور صلی اللہ کی سیاحت لاجواب غریب نواز قدس سر عزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سے شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور صلی اللہ کی سیاحت لاجواب غریب نواز کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ کی سیاحت لاجواب غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیوز و برکات عطا پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ کی منور اور روشن پاکیزہ تعلیمات پر پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور آپ سب حضرات جو دور نزدیک سے نہایت ہی عقیدت، محبت اور جذبوں کے ساتھ سفر فرما کر تشریف لائے ہیں، آستان عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آقا و مولا حضور سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین علیہ التحیات والتسلیم کے وسیلہ باجلیلہ سے حضور صلی اللہ کی سیاحت لاجواب غریب نواز کی برکت سے آپ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ سن 61 ہجری میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، 9 اور 10 محرم الحرام کی درمیانی رات، حضور صلی اللہ امام علی مقام جتنے بھی آپ کے ساتھ خانوادہ نبوت کی قریب ہستیاں تھیں، آپ کا خاندانی علی وقار بن ہاشم، اور اس کے ساتھ جتنے بھی آپ کے کارکنان تھے، اس کے ساتھ ساتھ کئی غلام تھے، جیسا کہ آپ کی بڑی زوج محترمہ، اور یزیدیوں کا مطالبہ بیعت جو ہے تو وہ صرف اور صرف میری ذات سے ہے، کیونکہ یزید کو بھی خطرہ ہے اور تمام یزیدی حکومتی مشینری کو بھی خطرہ ہے، اس کے تمام نائبین کو، وزیروں مشیروں کو، کہ سال 2 سال کے بعد جب یزید کی کمزوریاں، اس کی نااہلیاں، اس کے فسق و فجور، اس کی خرابیاں تمام کے تمام عالم اسلام کے ہر علاقے اور ہر صوبے کے سمجھدار مسلمانوں کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی۔ تو یہ قرون اولیٰ کا زمانہ ہے، اور ظاہر ہے کہ کبھی بھی سمجھدار مسلمان ان کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو، یزید کی نااہلیوں کو برداشت بالکل نہیں کریں گے۔ لہذا جیسے اس سال 2 سال کے بعد تمام علاقوں کے مسلمان یزید سے آگاہی پکڑیں گے تو پھر وہ آوازیں اٹھانی شروع کر دیں گے، اور بالآخر پورے عالم اسلام میں یزید کے خلاف ایک ذہن بن جائے گا، اور امت جو ہے وہ یزید کے خلاف بالآخر اٹھ کھڑی ہوگی۔ اور حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں نے یزید کی ہرگز بیعت نہیں کرنی، انی لا ابایع ولا آتی، بے شک نہ میں بیعت کروں گا نہ میرے اہل اور گھرانے میں سے کوئی فرد یزید کی بیعت کرے گا۔ اور اس کے باقاعدہ آپ 3 شرعی اسباب بیان فرماتے ہیں، جن کے باعث آپ فرماتے ہیں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ لیکن جب سے یزید کو نامزد کیا گیا ہے، کیا میں نے یزید کے خلاف مدینہ طیبہ میں یا کسی بھی مقام پر کوئی اس کے خلاف خطبہ ارشاد فرمایا ہو، یا میں نے اپنے محبت کرنے والے لوگوں کو خطوط لکھ کر یزید کے خلاف جمع ہونے کا حکم دیا ہو، یا اس کے خلاف کوئی اسلحہ جمع کیا ہو، یا کسی قسم کی کوئی جنگی کارروائی کا میں نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو فرمایا میں صرف خود بیعت نہیں کرتا، میرا گھرانہ اس کی بیعت نہیں کرتا، لیکن ہم پورے عالم اسلام میں کسی کو منع بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی حکومت کے راستے میں کوئی روڑے اٹکاتے ہیں، اور ہمارا یہی موقف ہے
کہ ہم کچھ تو خون نہیں چاہتے، کسی قسم کا ایجیٹیشن یا فساد نہیں چاہتے، ہمیں بیعت پر مجبور نہ کیا جائے۔ اور آپ فرماتے کہ سال 2 کے بعد یزید کے تمام معاملات ہر علاقے کے مسلمانوں کے اوپر کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ یزید کو فرمایا جتنا ہم جانتے ہیں ہر علاقے کے مسلمان نہیں جانتے، لہذا یزید کی نااہلیاں، اس کی کمزوریاں، اس کا فسق و فجور، یہ ساری چیزیں سال 2 سال جب وہ حکومت کرے گا پورے عالم اسلام کے سامنے آ جائیں گے۔ تو ان چیزوں کے سامنے کے آنے کے بعد پھر ہر طرف سے حکومت ایک موقف اپنائے گی اور یزید کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، اور میں حسین ابن علی محبوب کریم علیہ السلام کا پیارا فرزند ہوں، آپ کا نواسہ مبارک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نانا جان کی امت کا ایک فرد بھی ہوں۔ تو 2-4 سال کے بعد جب یزید کے معاملات کھل کر سامنے آ جائیں گے اور نبی پاک علیہ السلام کی امت ہر علاقے میں سے اٹھ کھڑی ہوگی، تو پھر میں بھی امت کا ایک فرد ہوں، ثم افید حیث یفید الناس، تو پھر جس طرف نانا جان کی امت جائے گی یزید کے خلاف، میں بھی نانا جان کی امت کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اس لیے آپ بیعت نہیں کرتے تھے لیکن کسی کو روکتے نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی ایسے حالات بناتے تھے جس کے باعث کوئی حکومت کو پریشانی ہو۔ اور ادھر یزید کو اور یزیدی لوگوں کو یہ پریشانی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ واقعتاً کسی کو بھی نہیں منع کرتے بیعت کرنے سے، نہ ہی کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور نہ ہی یزید کے خلاف کوئی تقریر اور خطبات، نہ ہی کوئی صف بندی، نہ ہی کسی طرح خطوط لکھتے ہیں، صرف خود بیعت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یزیدیوں پر واضح تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد جب یزید کا فسق و فجور اور نااہلیت کھل کر سامنے آئے گی تو یقیناً عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوگا، اور اگر حضرت حسین نے ہماری بیعت نہیں کی ہوئی ہوگی تو حضرت حسین سے بڑا برحق رہنما اس وقت دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ بات بالکل برحق ہے، بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب 5 ربیع الثانی سن 50 ہجری یا بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 28 صفر المظفر سن 50 ہجری میں حضور سیدنا امیر المومنین امام عالی مقام نوجوانان جنت کے سردار سید الامت مصلح امت حضرت سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سن 50 ہجری میں وصال مبارک ہو گیا، شہادت مقدسہ ہو گئی، تو پھر بڑے بڑے علماء یہ لکھ رہے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پورے کے پورے عالم انسانیت میں بالعموم اور عالم اسلام کے اندر بالخصوص حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وہ واحد ہستی تھے کہ لا یساویہ احد ولا یساویہ، کہ پورے کے پورے عالم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو علم و عمل کے اندر، فضل و کمال کے اندر، جو انتظامی، سیاسی، معاشرتی، سماجی کسی بھی حوالے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی برابری کر سکے، نہ تو کوئی ایک شخص ایسا تھا جو آپ کی کسی بھی عظمت میں برابری کر سکتا ہو۔ فرمایا برابری کر سکنا تو یہ بڑے دور کی بات ہے، کوئی فضل و کمال میں امام علی مقام کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو چونکہ واحد عظیم رہنما ہستی اس وقت حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے، اس لیے یزیدیوں کو خطرہ ہے کہ جب حکومت نے ایک لاہے عمل اختیار کرنا ہے ہمارے خلاف، تو اگر اس وقت حضرت حسین ہماری بیعت میں نہ ہوئے تو تمام کی تمام امت کو بطور رہنما نظر آئیں گے، تو ایک ہی ہستی نظر آئیں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ لہذا ہر علاقے کے مسلمان حضرت حسین سے رابطے میں آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ اکٹھے ہونے لگ جائیں گے، اور اس طرح حضرت حسین کی ذات ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ لہذا جس طرح بھی ممکن ہو، چاہے پیار سے، محبت سے، چاہے لالچ دے کر، چاہے ڈرا دھمکا کر، جس طرح بھی ممکن ہو، ہر حال میں حضرت حسین کو اپنی بیعت میں لانا چاہیے۔
سیدنا امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے اور بھائی بھی تو موجود ہیں، حضرت محمد بن علی بن ابی طالب ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کی نورانی ذات بابرکات موجود ہیں، میرے پیارے بھائی حضرت ابو بکر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ موجود ہے، حضرت عمر بن علی بن ابی طالب موجود ہے، حضرت عباس بن علی بن ابی طالب یعنی سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ، یا سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا عبید اللہ ابن علی، سیدنا جعفر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، سیدنا زبیر بن علی، سیدنا یحییٰ بن علی، یہ تمام کی تمام کریم ہستیاں میرے بھائی ہیں، حضور مولا مرتضیٰ کے پسند ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ موجود ہے اور بڑی بڑی شخصیات بنی ہاشم میں موجود ہیں، لیکن یزیدی حکومتی لوگ جو ہے وہ سیدنا امام علی مقام کے علاوہ کسی کو بھی بیعت کے لیے مجبور نہیں کرتے تھے، وہ سب کا فوکس اور توجہ حضور امام علی مقام کی ذات بابرکات پر ہے۔ تو آپ نے 9 اور 10 کی رات ارشاد فرمایا کہ چونکہ ان کا مطالبہ مجھ سے ہے اور یزیدی لوگوں کو خوف اور خطرہ صرف اور صرف میری ذات بابرکات سے ہے، تو جب میں اپنے خیمے میں موجود ہوں گا اور میرے خیمے میں چراغ جل رہا ہوگا اور میں نماز میں تلاوت قرآن میں مشغول ان کو نظر آؤں گا، تو وہ تم میں سے کسی کا راستہ نہیں روکیں گے بلکہ الٹا خوش ہوں گے، تمہارے لیے تو راستہ کریں گے کہ دیکھو اب جانے بچانے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ کے جو 6 بھائی آئے ہوئے ہیں ساتھ، وہ بھی حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بھانجے بھتیجے بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، باقی کارکنان بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور حسین اکیلا ہمارے ہاتھ آ جائے گا، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ میں تم پر راضی اور خوش ہوں، میں نے بیعت بالکل نہیں کرنی، کیونکہ حاضر بیعت بیعت و دلالت لیست ببیعت الہدا، یہ بیعت دلالت ہے، گمراہی کی بیعت ہے، یہ ہدایت کی اور حق کی بیعت نہیں ہے، اور میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ اپنی جانیں بچاؤ، ایک ایک دو دو خواتین اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ لو، اور جہاں جہاں سے تمہیں راستہ ملتا ہے میں تم سب پر دنیا اور آخرت میں راضی ہوں، تم اپنی جانوں کو بچاؤ اور چلے جاؤ۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا مشن اور مقصد چونکہ اول سے لے کر آخر تک حق ہی حق ہے۔ جو دنیا داری کے طالب ہوتے ہیں اور دنیا کے طالب ہوتے ہیں وہ تو بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، آپ تو پورے عالم اسلام میں لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، مدینہ طیبہ بالکل چھوڑتے ہی نہیں، اہل مدینہ شدید محبت کرتے ہیں امام علی مقام سے، آپ ہر طرف خط لکھ کر اپنے محبین کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن نہیں، اس ہستی کا چونکہ معاملہ ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایسے حالات میں آ گیا ہوں کہ اتنے راستے یزیدیوں کے سامنے رکھے ہیں، لیکن وہ اصرار کیے ہوئے ہیں کہ بیعت کے علاوہ ہم نے کوئی اور چیز قبول کرنی نہیں، اور بیعت یہ شرعی طور پر میرے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا اب وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا جامع شہادت نوش فرما جاؤں، لیکن جن سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہے وہ ہستیاں اپنی جان بچا رہے ہیں۔ امام علی مقام جیسے سیدنا امیر المومنین ہمارے 5ویں برحق خلیفہ راشد، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، جن کے پاس سوائے مصر اور شام کے تمام عالم اسلام کی حکومت عملی طور پر موجود ہے، اور برحق 5ویں خلیفہ راشد جو شورا کے ذریعے سے جن کی حکومت وجود میں آئی ہے، وہ کیوں اس حکومت سے دستبردار ہوئے اپنے نانا جان کی امت کے ایک ایک فرد کا خون بچانے کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے، عزت و آبرو بچانے کے لیے، ان کا مال و دولت بچانے کے لیے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہستی دنیا دار ہوتی امام حسین رضی اللہ عنہ، تو آپ کو پھر جیسے جیسے موقع ملتا ادھر ادھر مدد کے لیے لوگوں کو بلاتے، لوگوں کو یاد کرتے رہے کہ نہیں، وہ جب دیکھ لیتے کہ اب شہادت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو وہ اپنے عزیزوں کی جانیں بچانے کے لیے، کارکنان کی جانیں بچانے کے لیے ان پر دنیا اور آخرت میں رضا مندی کا اظہار کر کے ان کو بطیب خاطر دل کی پوری خوشی کے ساتھ ان کو آپ رخصت اور اجازت عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور خاموش ہوئے، تو پھر محبوب کریم علیہ السلام کے بزرگ صحابہ کرام میں سے
حضرت سیدنا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، حضرت زہیر ابن کیم رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، اور آپ کے بھائیوں میں سے حضرت ابو بکر بن علی، حضرت سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ، ان ہستیوں نے اس کی حضور ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ تھا اور شہادت کی منزل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضور اگر آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم آپ کو ان اشقیاء کے مقابلے میں اکیلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو کتنا عرصہ اور زندہ رہتے ہیں؟ 20 سال اور دنیا میں رہ لیں گے، 30 سال 40 سال رہ لیں گے، 10 سال رہ لیں گے، بالآخر موت میں تو ایک دن آنا ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور قیامت والے دن جب پیارے آقا نبی پاک صاحب نونات علیہ التحیات و تسلیمات کی شفاعت کی امید لے کر بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف ہم سوالیہ نگاہوں سے دیکھیں گے کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں، تو اگر اس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جب تک میرا حسین راحت میں تھا تم سب ساتھ تھے، اور جب امتحانات کا سلسلہ شروع ہوا مدینہ طیبہ سے ساتھ ہو گئے، اور جب عین سب سے آخری امتحان آنے لگا تو پھر 18,000 کے شکی لوگوں کے مقابلے میں میرے حسین کو تم اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، تو حضور بتائیں اس وقت آپ کے پیارے نانا جان اور اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہم کیا جواب پیش کریں گے؟ لہٰذا حضور ہماری جان حاضر حضرت حبیب ابن مظاہر جو انتہائی بزرگی کے عالم میں تھے کانپتی ہوئی آواز میں عرض کرنے لگے، حضور اس وقت تو میرے بیٹے بھی میرے ساتھ ہیں اور اتنی تلواریں میرے پاس ہیں، ڈھالیں میرے پاس ہیں، تیر کمان نیزے میرے پاس موجود ہیں، اگر حضور ان میں سے کچھ چیز بھی عالم اسباب میں سے میرے پاس نہ ہوتی اور یہ جو ریت کے ذرات ہیں نا، میں جب تک ان پر بھی قدرت پاتا ریت کے ذرے اٹھا اٹھا کر بھی یزیدیوں کے چہروں اور آنکھوں میں ڈالتا رہتا اور آپ کا ہر صورت میں آپ کی ڈھال بن کے دفاع کرتا رہتا۔ اور اب جب کہ میرے جوان سال بیٹے ساتھ میرے پاس اتنے اسباب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات بابرکات کو ہم اکیلا چھوڑ دیں؟ حضور دنیا بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہماری آخرت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے جتنی خواتین عظمت ساتھ موجود ہیں، نوجوان بچے موجود ہیں، ہر ایک نے بڑے ادب کے ساتھ امام علی مقام کے قریب سے جانے سے انکار کر دیا، اور جب حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ان کا حوصلہ، ان کی استقامت، ان کا جذبہ قربانی، یہ ساری چیزیں ملاحظہ فرما رہے تھے، ان کی زبانوں سے آپ نے جو سنے تو آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ عالم دنیا میں آج ہماری آخری رات ہے۔ فرمایا جب انسان کی وفات کا لمحہ قریب آتا ہے، کیونکہ آج تو سائنس بھی اس چیز کو واضح کر چکی ہے کہ ہمارے دماغ کے جو سیلز ہیں وہ 100% اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک نے پہلے سے یہ خبر عطا فرما دی ہے جب موت بالکل سامنے آتی ہے اور موت کا فرشتہ حضرت سیدنا ملک الموت حضور سیدنا اسرائیل علیہ السلام اپنے ساتھی ملائکہ کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں روح کو قبض کرنے کے لیے، تو پھر جو حقائق پہلے انسان پر پوشیدہ ہوتے ہیں اس وقت وہ سارے غیب کے حقائق بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے پاک فرماتے ہیں کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، کہ آج ہم نے تیری نگاہوں سے سارے غطاء اور پردے ہٹا دیے۔ فبصرک اليوم حدید، اے میرے بندے آج تیری نظر بڑی تیز ہے۔ پھر موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ کر پھر ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے سوائے ان کے کہ جو ہر وقت یاد محبوب میں اس فرشتے کے اور اپنے محبوب کے قاصد کے انتظار میں رہتے ہیں۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو بچھڑے ہوئے محبوب کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے۔ الموت تحفۃ المؤمن، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے فراق میں، اس کے انوار و تجلیات کے ہجر میں تڑپتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں، آہوزاری کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت اللہ پاک کی ملاقات کے لیے کوشاں رہتے ہیں، تو ایسے حضرات وہ تو خوش ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے جب عین نزع کا عالم طاری ہونے لگا اور آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ میرے
توجہ ادھر ہو گئی اور اپنی بیوی کو ارشاد فرمایا کہ لا تقولی یا مصیبت ہو یا بیا ہو، اے بندی خدا یہ نہ کہے کہ یہ بڑی مصیبت ہے اور بڑا واقعہ اور بڑی پریشانی کی بات ہے، بل پوری اگر کہنا بھی ہے نا اس موقع پر تو یہ کہے واہ ترا ہو، ہائے کتنی خوشی کی بات ہے، ہائے کتنی خوشی اور سرور کی بات ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ رو بھی رہی ہیں عرض کرنے لگی حضور میرا سب کچھ آپ پر قربان، آپ جیسی کریم ہستی داغے مفارقت دے رہی ہو، آخری لمحہ ہو اور میں بیوی ہو کر کہوں کہ واہ ترا کتنے طرح پر خوشی کی بات ہے، کیا آپ کی وصال پر میں خوشی کا اظہار؟ آپ نے فرمایا میں تمہارے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ سألکا سیدنا محمد و حزبہ، دیکھو تو صحیح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تمام اکابر ہستیاں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور جتنی ہستیوں کی اب تک شہادت ہو چکی ہے اور طبعی طور پر وصال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بھی مجھے زیارت ہونے والی ہے اور محبوب کے حزب اور جماعت کی بھی مجھے ابھی دیدار ہونے والا ہے، بس یہ موت ہی تو درمیان میں ایک حجاب کے طور پر کھڑی ہے، اس موت نے آنا ہے، روح مبارکہ نے جسم کو چھوڑنا ہے اور عالم برزخ میں جیسے ہی پہلا قدم رکھنا ہے میں اپنے محبوب کے دیدار اور ملاقات سے فیض یاب ہوں۔ پانچ محرم الحرام کو آج 8 ہے، 5 محرم الحرام یوم وصال اقدس ہے، یوم لقائے محبوب ہے۔ وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باصلہ یصل وصالا، وصال کا معنی ملنا۔ ہم اپنی کریم ہستیوں کی وفات اقدس کو موت نہیں کہتے دیوبندیوں وہابیوں کی طرح، گستاخوں بے ادبوں کی طرح، ہم وصال اقدس کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے محبوب کی بارگاہ سے جا کر مل جاتے ہیں۔ 5 محرم الحرام کو وصال اقدس ہے۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الطارقین زہد الانبیاء حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا 5 محرم سن 664 ہجری آپ کا وصال اقدس ہے۔ اب 1447 سن ہجری شروع ہو گیا، 47 میں 3 جمع کریں تو 50 اور 50 میں پھر آپ 14 جمع کریں گے تو 64 بن جائے گا، لہذا یہ 17 سال کم 800 سال حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کو ہو چکے ہیں۔ یعنی جب 1464 سن ہجری جب آئے گا تو 664 سے لے کر 1464 تک 800 سال، تو اب 17 اس میں سے نکال دیجیے تو یہ 700 اور 83 سال حضرت سیدنا شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کو ہو چکے ہیں۔ 783 سال آپ جب بھی نماز فجر اور آپ اشراق اور چاشت اور اپنے شیخ کریم حضور سیدنا قطب الاقطاب قطب عالم قطب چشتیہ حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ خلیفہ ہیں، اور جتنے شیخ کریم سیدنا قطب عالم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ نے آپ کو اولاد و وظائف عطا فرمائے تھے، ان سے جب اول وقت میں آپ فارغ ہو جاتے تو پھر رات تہجد تک تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گریہ بھی طاری ہوتا چلا جاتا، اپنی تمام ذمہ داریوں کو بھی ادا فرماتے چلے جاتے خانقاہ اقدس میں۔ اس دور کا عجبہ دھن آج کل کا پاک بدر شریف اپنے تمام درویشوں پر نگاہ کرم نگاہ فیض ڈالتے جاتے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہوتے اور زبان اقدس پر یہ ربائی ہمیشہ فارسی زبان کی جاری رہتی، خواہم کے در وفائے تو سے زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری وفا میں گزرتا چلا جائے، خاک شوق وزیر پائے تو سے ہم مٹی ہو جاؤں اور آپ کے قدموں میں ہمیشہ رہو، مقصود منے خستہ کے کونین تو ہی، مجھ بے کس اور خستہ کا
میرے جیسے بندے کے لیے خستہ کا لفظ فارسی میں تو اس کا معنی ہوتا ہے ناکارہ، بیکار، جو کسی قابل نہیں ہے، کسی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ مجھ خستہ کا، ناکارہ کا دونوں جہانوں سے مقصود ہے تو صرف تیرا قرب ہے اور تیری رضا ہے۔ جو روزے کی پابندی نہیں کرتا ہے، جو زکوٰۃ، عشر، صدقات، خیرات سے بالکل غافل ہے اور دنیا داری کوئی اور دنیا کمانے کوئی 24 گھنٹے اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، بے شک مرتے وقت بڑی بڑی کوٹھیاں اس کی ملکیت میں موجود ہوتی ہیں جن کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے۔ امام علی مقام کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بینک میں بڑے بڑے اس وقت جناب روپیہ پیسہ موجود ہوتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں اس کی ملکیت میں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ حسرت سے کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اتنی جلدی میری موت کا وقت آ گیا، میری زندگی اختتام کو پہنچنے لگ گئی۔ اے میرے رب تعالیٰ، تو میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے، ہمیشہ مجھ پر کرم فرمانے والا ہے۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے تھوڑی سی، میں کچھ سالوں کے حساب سے نہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ فاصدق، یہ جتنا مال و دولت جس کا میں نے اب حساب پیش کرنا ہے، ہر بنائے ہوئے مکان، ہر بنگلے، ہر کوٹھی کی ایک ایک اینٹ کا میں نے حساب دینا ہے کہ یہ کیسے لی تھی، کہاں سے لی تھی، ہاں جی۔ اور تیرا گزارا سردیوں کا، گرمیوں کا ایک کوٹھی میں ہو سکتا تھا، یہ ملک میں 4 خالی کوٹھیاں جہاں صرف تیرے ملازم رہتے تھے، اور ادھر میرے کتنے بندے تھے جن کے پاس پردے پڑے ہوئے تھے۔ پہلے تو نہ وہ نیک والد کی بات مانتا کہ بیٹا کما صحیح، لیکن ذرا تہجد کا ٹائم بھی نکال دے، دنیا داری کی خاطر تجھے 4 راتیں جاگنا پڑے تو جاگ لیتا ہے، تو 1 گھنٹہ پہلے فجر سے پہلے اللہ کے لیے کیوں نہیں جاگتا، اپنی قبر کے لیے کیوں نہیں جاگتا، اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں جاگتا، اور ذرا تھوڑا سا ٹائم 10 5 منٹ نماز پر وضو کرنے کے بعد رکھتے ہیں، ذرا یہ آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے 5 نمازوں کے لیے بھی نکال لے۔ اگلی زندگی بہت مشکل ہے، آگے تم نے اپنے اعمال کے ساتھ تنہا رب کریم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، وہ حق کی پاسبانی فرمانے والی ذات بابرکات ہے جن کو اپنی جان کا فکر نہیں، کیونکہ ان کا معاملہ سارے کا سارا اللہ کریم اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو وہ اس وقت بھی فرما رہے تھے، یہ نہیں کہ اب کسی طریقے سے گھیرا توڑو اور جاؤ فلاں جگہ میرے مرید رہتے ہیں، مجھ سے محبت والے رہتے ہیں، ان تک پیغام بھیجو، شاید کہیں سے کوئی مدد آ جائے، ہماری جانیں بچ جائے۔ نہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ فرمایا پھر ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتے کہ جب کل موت کا فرشتہ سامنے آئے شہادت کے لمحے میں، ہماری روح مقدسہ محبوب حقیقی کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے آئے اور ہم حسرت کر رہے ہو کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے رب تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت قریب کی کیوں نہیں دے دیتا، فاصدق، تاکہ یہ میں ساری چیزیں تیرے راستے میں غریبوں میں صدقہ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ تو فرمایا پھر اس وقت حقائق کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے لوگ حسرت کرتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، مدت قریب مل جائے تو میں صدقہ بھی کر دوں اور میں نیک اور صالح بھی بن جاؤں، لیکن پھر موت مؤخر نہیں کی جاتی۔ یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس رات فرمایا کہ میرے عزیزو، میں نے تمہیں پورا موقع دیا ہے، لیکن تم حق کے پاس بان ہو، نواسہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہو، لہٰذا یہ ہماری عالم دنیا کی آخری رات ہے۔ تو یہ رات اللہ کی بارگاہ میں قیامت کو سجدوں میں، تلاوت قرآن میں، محبوب کریم کی بارگاہ میں آپ کی آل ذریعہ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے میں، ذکر الہی اور یاد الہی میں بسر کی جائے۔ تو حضور امام علی مقام نے سب کو اجازت عطا فرما دی، اہل خیمہ میں تشریف لے جا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان کو بھی ذکر الہی، یاد الہی اور کل آنے والے امتحان میں صبر اور استقامت کا کوہ کرام بننے کی آپ نے درس ارشاد فرمایا، تلقین فرمائی، اور خود بھی
اپنے خیمے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر آپ نے بھی سنا، اور تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ 2 محرم الحرام سے میدان کربلا میں آپ نے اپنے پیارے بھائی حضور سیدنا و سید السادہ کے نام سیدنا عباس بن علی بن ابی طالب یعنی سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو آپ نے اپنا نائب بھی مقرر فرما دیا، اپنا علم اور جھنڈا بھی انہیں عطا فرما دیا، خیموں کی حفاظت اور اپنے پورے ایریے کی حفاظت آپ کے سپرد کر دی کہ یہ سارے معاملات آپ سے آپ نے چلانے ہیں۔ حضور سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ رات کو آپ کے خیمے میں آئے اور آپ نے سلام ارشاد فرمایا اور بات پہنچائی کہ حضور آپ نے بھی سنا کہ ہمارا معمول ہوتا ہے یزیدی فوجوں کے دستے کا سالار اور عبید اللہ ابن زیاد کے سب سے بڑے مشیرین میں سے مشیر جو میدان کربلا میں موجود ہے، شمر بن ذل جوشن الکلابی۔ حضور چونکہ ہماری جو امی جان ہے حضرت سیدہ ام البنین فاطمہ بنت عمر بن حزام بن خالد الکلابیہ، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ بجر کریم کی ایک شادی کی بنو کلاب کے اندر ہی ہے۔ حضرت سیدہ ام البنین ان کی کلیت ہے، نام فاطمہ بنت عمر الکلابیہ ہے۔ ان میں سے حضور مولا کائنات کے یہ 4 نورانی فرزند ہیں، سیدنا غازی عباس بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا جعفر بن علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان بن علی رضی اللہ عنہ۔ تو عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان رضی اللہ عنہ یہ 4 سگے بھائی ہیں۔ ابا جان بھی ہے حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ امی جان بھی ان 4 کی ایک ہے، حضرت ام البنین فاطمہ بنت عمر بن حزام بن خالد الکلابیہ۔ تو حضور شمر جو ہے ہماری امی حضرت ام البنین رضی اللہ عنہ کا سگا چچا زاد بھائی ہے۔ اس لیے آج کل کئی ناسبی، خارجی، کئی وہابی لوگ وہ کہتے ہیں جی شمر کون تھا؟ حضرت غازی عباس کا ماموں تو تھا۔ تو میرے رشتے کے حوالے سے یہ بات سچی ہے، وہ واقعی ان کریم ہستیوں کی امی جان کا سگا چچا زاد ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ اب صبح جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو پھر آپ طبری سے لے کر حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ تک دیکھیے، سب میں پوری صحت کے ساتھ ہر ایک کتاب کے اندر یہ مضمون آ رہا ہے کہ شمر پر جب بالکل دارالعمارت کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے ہاں آخری مشورہ طے پا گیا کہ اب آدھے گھنٹے میں کل ان لوگوں کی ہم صفائی کر دیں گے معاذ اللہ، تو پھر شمر جو تھا اکیلا ملا اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد سے اور کہنے لگا کہ علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ بزرگ دیں گے 4 بیٹے میرے بھانجے ہیں، میری سگی چچا زاد بہن کے بیٹے ہیں، آپ ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجیے، مجھے قیامت والے دن اپنی اس بہن سے بڑی نگاہ آئے گی، میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کو حسین سے الگ کر دوں رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ اس نے امان نامے لکھائے، اس کی مہر لگوائی، اس کے دستخط کروائے، اور اب رات کو جب امام علی مقام کے عزیز اپنے اپنے خیموں میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے لگے تو یہ شمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پر آ کر اس نے کہا یا عباس ہوں، یا عبداللہ ہے، یا جعفر ہوں، یا عثمان ہوں، ادھر آؤ میری طرف، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا غازی عباس دوڑے اور حضور امام علی مقام میں، حضور ہمارا ماموں ہمیں بلا رہا ہے۔ حضور امام علی مقام نے فرمایا آپ میرے بھائی ہیں، نائب ہیں، اور مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، آپ بالکل تشریف لے جائیں 4 کے 4 بھائی، اور جا کر اس سے ملاقات کریں، بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات سنیں۔ عسیٰ ان یجعل اللہ لنا فیہ خیرا کثیرا ویجعل لنا ویرزقنا سبیلا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر کا راستہ پیدا کر دے، ان کے لیے ہمارے لیے تو راستہ نکل آئے، آپ ضرور جائیں۔ تو یہ پھر 4 بھائی چلے اور تمام کتابوں کے اندر ہے کہ یہ پھر تھوڑے سے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے، بڑے سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ، یا شمر کلنا ما بدا لک فینا،
جو بھی تم ہم سے بات کرنا چاہتے ہو کرو، ہم سن رہے ہیں چاروں بھائی۔ دوسرے کہا میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں تمہاری امی جان حضرت ام البنین کا سگا چچا زاد بھائی ہوں، قبیلے کا سردار مجھ پر بنو کلاب کا، ہر بچے اور بچی کی ذمہ داری ہے مجھ پر، تم میرے بھانجے اور تمہارا خیال کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وَإِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ أُمِّكُمْ أُخْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن اپنی بہن اور تمہاری ماں حضرت ام البنین کا آمنا سامنا میرے ساتھ ہوا تو مجھے حیا آئے گی۔ یہ تمہارے امان نامے ہے، یہ لے لو، اپنے بیویوں بچوں کو لو، اور حسین کو، یہ میں نہیں کہتا کہ ہم یزیدیوں میں شامل ہو جاؤ، نہیں، تم حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہیں راستہ دے دیا جائے گا، اور کسی بھی علاقے میں جا کر چھپ جاؤ، اور جب یہ سارا معاملہ حل ہو جائے، مہینے دو بعد حالات ٹھنڈے ہو جائے، تم میرے پاس کوفہ میں آ جانا، میں تمہیں امیر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، اور جہاں تم کہو گے سب سے زیادہ سرخیز علاقوں میں چاروں بھائیوں کو الگ الگ جاگیریں دے دوں گا، اور اس کے بعد 500 فوج کا دستہ، اپنی حفاظت، کتنے گاؤں دیہات کی آمدنی تمہاری، اپنے بچوں کے ساتھ ساری زندگی مزے سے گزارنا۔ اس نے یہ آفر کی، تو جیسے ہی اس نے یہ بات کی، ان ہستیوں نے کوئی مشورے کے لیے ٹائم نہیں لیا، بیک زبان چاروں نے جواب دیا، لعنت اللہ علی شرک یا شمر، اے شمر تیرے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، ہم کتنا عرصہ اپنے بھائی جان حضرت حسین کے بعد زندہ رہ لیں گے؟ نہیں، ہمیں کوئی زندگی سے پیار نہیں، ہمیں اپنی جانوں بچوں ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہے حضرت حسین پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے بھائی میدان کربلا میں امام علی مقام کا دفاع کرتے جان ساتھ حضور سیدنا پیر سیاد لجپال ان مجسمہ وفا سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہے۔ میرے دوستوں، محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدمے کی حالت میں اظہار سوگ کرتے ہوئے، اظہار غم کرتے ہوئے، من ضرب الحدود، جو اپنے چہروں پہ تماچے مارے گا، سینے خوبی کرے گا اور پیٹے گا، شکل ججوبہ گریبان پھاڑے گا، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اور ایسے امتحان کے وقت میں دور جاہلیت والے آہو فغان لوگ خانیاں کرے گا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، فَلَيْسَ مِنَّا، لیکن میرا امت بھی نہیں ہو سکتا۔ محمد علیہ السلام نے فرمایا ایسی کارروائیوں سے خود بھی بچیں، اپنے عزیزوں کو بچائیں، غلط لوگوں کی مجالس اور محافل کی رونق نہ بنے، اور 10 محرم الحرام کو اللہ کا ذکر کرتے اور جہاں جہاں جمہور علیہ السلام با ادب لوگوں کی محافل و مجالس اس میں ادب سے شرکت کرے۔ اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر اور حضور کی ارشاد کا فیض عطا فرمائے۔ سنت ادا